بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک جیلر تھی جس جیل میں میری ڈیوٹی تھی۔ وہاں ایک 14 سال لڑکی نے 6 بچے جنم دیے۔ ان کا باپ کون ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ جہلم گاؤں کا سچا واقعہ ہے یہ۔ میرا نام فضیلہ تھا، اس لیے کیونکہ پہلے یہی میرا نام ہوا کرتا تھا جب تک انہیں اسے بدل نہیں لیا۔ میں 5ویں کلاس میں تھی جب میں نے گھر میں ضد ڈال دی اور شور مچا دیا کہ میرا نام بدلا جائے، کیونکہ ٹیچر نے کہا تھا کہ 5ویں کے بورڈ کے پیپر ہونے والے ہیں، تو ایک نام جو درج ہو گیا پھر وہ ساری زندگی نہیں بدلائے گا۔ مجھے اپنے نام سے بہت چڑ تھی۔ مجھے یہ نام بہت دقیانوسی لگتا تھا۔ ماں باپ میری ضد کے آگے ہار مان گئے اور میں نے اپنا نام آنیہ رکھا۔ یہ ٹی وی میں آنے والی نئی ہیروئن کا تھا جو ان دنوں بہت مشہور ہو رہی تھی۔ میں چھوٹی سی عمر میں بہت اونچے سوچ رکھتی تھی۔ مجھے اپنا پرانا گھر، غریب محلہ بہت برا لگتا۔ میرا دل چاہتا کہ کاش میں کسی امیر و کبیر گھر میں پیدا ہوتی جہاں میرے ماں باپ میری ہر خواہش پوری کر دیتے، لیکن یہ میرے دل میں ہی رہ جاتا، اور دل ہی میں نے پکا ارادہ کر لیتی کہ کسی ایسے گھر جاؤں گی جہاں بہت ساری دولت ہو۔ میرا ایک بڑا اور ایک چھوٹا بھائی تھا، میں درمیان میں تھی، لیکن ابا بھائیوں کی بجائے میری ناز برداری میں لگے رہتے، کیونکہ وہ میرے مزاج کی تنگ مزاجی سے آگاہ تھے۔ ہمارے گھر میں بھائیوں کی بجائے مجھے اہمیت ملتی۔ کسی کو رات کا کھانا ملے نہ ملے، میرے منہ سے نکلی ہوئی خواہش پوری کرنا میرے باپ پر فرض ہوتا۔ اسی ماحول میں نے میٹرک اور پھر انٹر لیا۔ پھر پولیس میں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن گھر میں کوئی نہیں مانتا تھا کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کا نوکری کرنا معیوب سمجھا جاتا۔ ابا بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے، پتر، ہمارے خاندان میں یہ سب نہیں چلتا۔ میں تیری خاطر سب سے نہیں لڑ سکتا۔ اگر تجھے نوکری کا اتنا ہی شوق ہے تو استانی بن جا۔ یہ تجویز سن کر میرا موڈ ہی خراب ہو گیا تھا، کیونکہ پڑھانا مجھے بہت عذاب لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ ایسی نوکری کروں جس میں مجھے پاور ملے، میرا حکم دوسروں پر چلے، اور یہ صرف پولیس کی نوکری میں ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن اجازت نہ ملنے پر میں چپ کر کے بیٹھ گئی اور آگے پڑھائی شروع کر دی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک دن میرے باپ اور دونوں بھائی ایک خطرناک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میری اور میری ماں کی دنیا تو ایسے اندھیری ہو گئی تھی، ہمیں لگ ہی رہا تھا کہ ہم اب جی کر کیا کریں گے۔ رشتہ داروں نے کچھ عرصہ تک خیال رکھا، پھر انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی پریشانی میں ایک دن اخبار دیکھ رہی تھی تو معلوم ہوا کہ عورتوں کی جیل میں جیلر کی نوکریاں آئی ہیں۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ مجھے نوکری مل جائے گی، مگر پھر بھی اپلائی کر دیا، اور شاید قسمت مجھ پر مہربان تھی اور مجھے نوکری مل گئی۔ ہم دوسرے شہر آ گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو برسوں پرانی خواہش ہی پوری ہوگی۔ مجھے وہاں دوسرا سال تھا نوکری کرتے ہوئے جب تھانے کے ایس پی نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ وہ ہفتے میں 2 دن وزٹ پر آتا تھا، اور شاید اسے میرا ایمانداری سے ڈیوٹی کرنا بھا گیا تھا، یا کوئی اور بات تھی جو اس نے مجھے میں دیکھی کہ شادی کے لیے کہہ دیا۔ میں نے امی سے بات کر کے ہاں کر دی، اور یوں میری شادی ہو گئی۔ اسے میری نوکری سے کوئی اعتراض نہیں تھا، زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرے شوہر کا گھر بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے بچپن میں سوچا تھا۔ جیل کی زندگی دیکھ کر اکثر مجھے ان عورتوں پہ ترس آتا جو یہاں رہنے پہ مجبور تھی۔ انہی دنوں ایک 14 سالہ بچی میرے پاس آئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ 14 سال کی نہیں 16 یا 17 سال کی لگ رہی تھی، مگر اس کے کاغذات میں اس کی تاریخ پیدائش جو درج تھی اس کے لحاظ سے میں ماننے پہ مجبور تھی۔ اس کی جسامت بھی ایسی تھی کہ بھرپور جوان لڑکی لگتی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دھیان سے دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ایک مجرم ہو سکتی ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، لڑکی کا قصور کیا ہے؟ تو کہنے لگی، ایک اقدام قتل کے جرم میں اندر لائی گئی ہے۔ کسی لڑکے کو مارنے کی کوشش کی، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ لڑکے کے گھر والے کافی امیر ہیں اور پاور بھی۔ اسی لڑکی کو جیل بھیج دیا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے نام بتایا، آنیہ۔ تو میں چونک گئی۔ مجھے اپنے ہم نام لوگ بہت اچھے لگتے تھے، لیکن پہلی بار ایک ہم نام مجرم ملی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی تم نے اس لڑکے کو مارا ہے؟ مجھے لگا کہ وہ انکار کر دے گی، جیسے کہ اکثر ملزم کیا کرتے ہیں، لیکن اس نے جواب میں مجھے دنگ کر دیا۔ کہنے لگی، ہاں، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر مارنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ 3 فلور سے نیچے گر گیا۔ یہ کیس دلچسپ لگ رہا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا، بیٹھ جاؤ، مجھے ساری بات بتاؤ۔ وہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی، ساری بات تو کچھ نہیں جیلر صاحبہ، وہی روایتی سی کہانی ہے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ میں اسے پیار کرتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کا پیار محض ایک دھوکہ ہے۔ وہ مجھے ایک پارٹی کے بہانے اپنے گھر لے گیا اور وہاں کمرے میں میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ خود کو بچانے کے لیے میں نے اسے دھکا دے دیا تو وہ گر گیا،
اور مجھے پولیس پکڑ کے لے آئی۔ اس کے لب و لہجے سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ڈری ہوئی یا سہمی ہوئی ہے۔ حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ جیل میں جو عورتیں یا لڑکیاں آتی تھیں وہ تو ہفتوں تک شاک سے باہر نہیں نکلتی تھیں کہ وہ کہاں آ گئی۔ یہ لڑکی کافی پر اعتماد تھی۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل کو کہا کہ جاؤ اس کو جیل والے کپڑے دو۔ اس لڑکی کے جانے کے بعد میں کافی دیر سوچتی رہی، کیا اس نے جو بتایا وہ ٹھیک ہے؟ ماننا کہ ایک لڑکی اپنی عزت کے دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر جیل میں پہلی بار آ کر یوں بے خوف ہونا بڑے جگرے والی بات تھی۔ یا تو وہ لڑکی بہت بہادر تھی یا ضرورت سے زیادہ چلاک۔ بہرحال میرے پاس کرنے کو اور بہت کام تھے اور میں اسے ہی سوچتی رہتی تو کام کا بہت حرج ہوتا۔ اس لڑکی کا نام آنیہ تھا اور وہ تو جیل کے ماحول میں یوں رچ بس گئی جیسے پیدا ہی یہاں ہوئی ہو۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کے کیس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ لڑکا مر جاتا تو اس کے گھر والے اس لڑکی کو عمر قید تک کروا کر دیتے۔ میرا شوہر وزٹ پر آیا تو میں نے اس لڑکی کے بارے میں اسے بتایا اور شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لڑکی کچھ عجیب سی ہے، وہ بہت خوش ہے یہاں۔ میں نے کئی لڑکیوں کو روتے دیکھا ہے مگر وہ کچھ الگ سی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا تم اس لڑکی کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک سائیکو لڑکی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلوم کروایا ہے۔ اس کے گھر والے اس پر بہت تشدد کرتے تھے اور وہ ستیلی ماں تو کچھ کھانے تک کو نہیں دیتی تھی۔ وہ تو اس جہنم سے جان چھڑوانے پر خوش ہوگی نا۔ اس لڑکی کا کیس میرے شوہر کے تھانے میں ہی رجسٹر تھا اور وہ ہر ہفتے پولیس وین میں بیٹھ کر بڑے مزے سے عدالت جاتی۔ اس کے کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں بھی اتنا کچھ علم نہیں تھا، بس جو میرا شوہر مجھے بتا دیتا وہی پتہ چل جاتا۔ اب کیس یہاں تک پہنچ گیا کہ دنوں بعد وفاقی وزیر نے دورے پر آنا تھا تو میرا دھیان اس لڑکی کی طرف سے ہٹ کر تیاریوں میں ہو گیا۔ جیل کی صفائی اور دوسری معمولات میں پڑھ کر میں نے اس لڑکی کو بلا ہی دیا۔ وہ تو 3 بجے لیڈی کانسٹیبل میرے پاس بھاگی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی میڈم غضب ہو گیا، وہ بھاگ گئی، اب ہم کیا کریں؟ میں نے چونکتے ہوئے الجھن سے اسے دیکھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ کس کی بات کر رہی۔ کہنے لگی میڈم وہ لڑکی ہیا، جی ہاں وہ لڑکی فرار ہو گئی۔ کیا؟ یہ سنتے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میری جیل میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ساری بات بتا، کب ہوا یہ؟ اس کی تو آج پیشی تھی نا۔ وہ کہنے لگی جی ہاں پیشی تھی، لیکن وہ واپسی پر پولیس کو چکمہ دے کے فرار ہو گئی۔ ابھی ایس پی صاحب کا فون آیا، وہ آپ کے نمبر پر کب سے کال کر رہے ہیں مگر آپ اٹھا ہی نہیں رہی۔ اگر وہ پولیس وین سے فرار ہوئی تھی تو پھر الزام جیل کی انتظامیہ پر نہیں آ سکتا تھا، مگر میری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر کو نااہلی پر سوال اٹھ سکتا ہے کیونکہ اس کی نگرانی میں اسے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے دفتر میں آ کر اپنے شوہر کو فون کیا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کہنے لگا یہ بات میڈیا تک یا تمام جیل سے باہر نہ جائے۔ میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ وہ پولیس وین سے فرار ہوگی۔ میں پریشانی سے کہا کہ آپ پھر کیا کرنا ہے؟ زیادہ عرصے تک یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ کہنے لگا تم بس مجھے 2 دن دو۔ اس لڑکی کو میں کہیں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا، لیکن تب تک اس بات کی بھی نہ کسی کو نہ پڑے۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل کو کہا کہ یہ بات باہر نہ جائے۔ میرا شک ٹھیک نکلا۔ وہ لڑکی بہت تیز تھی۔ کوئی 14 سال کی لڑکی اتنی بڑی حرکت کر سکتی نہیں۔ اخت فرار ہوئی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور تھا، میں چکرا کر رہ گئی۔ میں دعا کرنے لگی کہ میرے شوہر کو جلد از جلد مل جائے۔ میری دعا قبول ہوگی۔ ٹھیک تیسرے دن اسے دوبارہ جیل میں لے کر آیا گیا۔ میں تشدد کے سخت خلاف ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی جیل میں ایسے ماحول کو ترغیب دی، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ سیدھ کر دیا۔ اس چٹانک بھر کی لڑکی کو 2 دن میرے نیند حرام کی ہوئی تھی۔ میرا شوہر تب تک گھر نہیں آیا تھا جب تک اس لڑکی کو دوبارہ جیل نہیں پہنچایا۔ میرا تھپڑ کھا کر بھی خاموش رہی اور منہ سے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے بعد میں بھی کئی دن تک اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ فرار کیسے ہوئی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، تو میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک خبر قیامت بن کر میرے سماعتوں پر ٹوٹی۔ اس لڑکی جیا کی طبیعت کافی نڈال تھی اور آخر ایک دن بے ہوش ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے جو خبر سنائی اسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی حاملہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جیل میں تو آ کر اسے غلط کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا بتا اس بچوں کا باپ کون ہے؟ تو وہ ڈر گئی اور رونے لگی۔ وہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں تھی۔
اس کے بچے کا باپ کون ہے؟ اگر یہ خبر باہر جاتی تو میری نوکری چلی جاتی اور بدنامی الگ ہوتی۔ میں بہت پریشان سی گھر واپس آئی۔ میں اپنے شوہر سے یہ پریشانی شیئر نہ کر سکی تھی کیونکہ وہ ٹریننگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ گیا کہ آخر اس لڑکی کے بچے کا باپ کون ہے۔ پچھلی پیشی پر اسے 5 سال کی سزا سنائی جا چکی تھی اور شاید اسی لیے وہ تب فرار ہوئی تھی، مگر سوال پھر وہی تھا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ جس لڑکی کی وجہ سے وہ جیل میں تھی، ہو سکتا ہے وہی اس بچے کا باپ ہو۔ مجھے ہر صورت پتہ چلانا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میری جیل میں۔ میں نے صبح اس لڑکی کو اپنے دفتر بلایا اور وہ خلاف معمول ڈری ہوئی تھی۔ میں نے آج پہلی بار اس کی یہ حالت دیکھی تھی۔ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کیا اور پوچھا، بتاؤ کیا چل رہا ہے اور کب سے؟ کیا وہی لڑکا اس بچے کا باپ ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پر ہو؟ وہ جلدی سے ہاں میں سر ہلانے لگی، کہا ہاں ہاں اسی لڑکی نے سب کچھ کیا، میں نے جھوٹ بولا تھا، اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ غلط کیا تھا۔ میں نے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے جانے کو کہہ دیا۔ مجھے اب بھی اس کی بات پہ یقین نہیں تھا۔ جو لڑکی پہلے جھوٹ بول سکتی ہے وہ اب بھی بول سکتی ہے۔ وہ 2 دن غائب بھی تو رہی تھی اور میرا شک اسی طرف جا رہا تھا۔ انہی 2 دنوں میں اس کے ساتھ کچھ ہوا تھا، پھر چاہے وہ زبردستی ہو یا اس کی مرضی سے۔ میں چاہتی تو اس کو ڈرا دھمکا کر دوسرے طریقے سے بھی پوچھ سکتی تھی، لیکن ایک تو وہ بہت کم عمر تھی اور دوسری اب وہ حاملہ تھی۔ میں اس کے حمل کو ضائع کروا کر خود گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے اسی لڑکی سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے بچوں کو جنم دینا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرانگی ہوئی، مگر میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب تو اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے بچے کا باپ کا معلوم کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں نے اس لڑکے سے ملنے کا ارادہ کیا جو آج بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ اس کی جان بچ گئی تھی لیکن وہ بیچارہ مفلوج ہو گیا تھا۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا۔ میں نے اس لڑکے کا نام، پتہ اور ہاسپٹل کا ایڈریس چاہیے تھا، اور یہ سب کچھ FIR میں درج تھا جو اس لڑکی پہ کاٹی گئی تھی۔ اس کام کے لیے مجھے اپنے شوہر کے تھانے میں جانا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے، اس لیے میں نے وہاں کے کانسٹیبل کو فون کر کے سارا ریکارڈ اپنے پاس منگوا لیا اور کہہ دیا کہ یہ کام رازداری سے ہونا چاہیے۔ اس فائل کو دیکھتی میں اچھل کر رہ گئی۔ اس فائل میں اس لڑکی کا نام جیا تھا۔ میں نے ہاسپٹل کا نام دیکھا جہاں وہ لڑکا ایڈمٹ تھا، اس ہاسپٹل کا نام پڑھ کر بھی میں چکرا کے رہ گئی۔ وہ سول ہاسپٹل میں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ وہ امیر زادہ تھا، تو پھر گورنمنٹ ہاسپٹل میں؟ اب یہ سارا چکر کیا ہے؟ یہ تو اس لڑکے سے مل کر ہی پتہ چلے گا۔ اگلی صبح میں نے آدھی چھٹی کی اور اس لڑکی سے ملنے چلے گی۔ وہ ابھی تک وہیں تھا، اس کی حالت ابھی ٹھیک نہیں تھی، خاص کر اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے اسے اپنا تعارف کروایا، پوچھا کہ وہ لڑکی میری جیل میں ہے جس لڑکی نے تم کو تیسرے فلور سے گرایا تھا، مگر تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس حال میں اتنے امیر ہو کر اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں؟ وہ میری بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، میڈم کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کہاں سے امیر ہو گیا؟ غریب آدمی ہوں، ایک صحافی ہوں۔ وہ لڑکی دھوکے باز تھی اور جن کے خلاف میں خبریں ڈھونڈ رہا تھا انہوں نے اس کو بھیجا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ رہ سکے اور میری پل پل کی خبر ان کو دے سکے۔ مجھے اس لڑکی کی اصلیت پتہ چلی تو میں نے اس سے بہت لڑائی کی اور اس نے جان بوجھ کر مجھے دھوکہ دیا۔ وہ میری جان لینا چاہتی تھی، مگر قسمت تھی کہ میں بچ گیا اور میری صحافی برادری نے اس کے خلاف FIR کٹوائی کیونکہ اس واقعے کے بہت سارے چشمدید گواہ تھے کہ وہی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات تھے، انہی کی وجہ سے وہ بچ گئی اور صرف کچھ سال کی سزا ہوئی ہے اسے۔ میرے یہ نئی معلومات تھی اور حیرت انگیز تھی۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہیں تم نے اس لڑکی کے ساتھ شادی تو نہیں کر لی تھی یا پھر اس کے ساتھ کچھ تعلق؟ اس نے میری بات کاٹ دی اور کہا، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر پلٹ آئی۔ اس لڑکی کے بارے میں ایسی معلومات ملی کہ میں دھنگ رہ گئی۔ اس نے کتنی آسانی سے مجھے بیوقوف بنا لیا اور اپنے بارے میں جو جھوٹی سچی کہانیاں سنائی تھی میں نے اس بات پہ یقین کر لیا کیونکہ میرا تعلق تشویش کرنا نہیں تھا، لیکن اب میں تشویش کرنے کے لیے نکل گئی۔ وہ تو حقائق معلوم ہو رہے تھے جو نظروں سے اوجھل تھے۔ میں نے تو اس لڑکی کے بچے کا باپ ڈھونڈنے نکلی تھی اور عجیب کہانیاں سامنے آ رہی تھی۔ میں واپس جیل میں آ گئی۔ میں نے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی دیکھی جو 14 سال کی نہیں تھی بلکہ 17 سال کی ہونے والی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے بھی مجھے دیکھ کر اشارے سے پوچھا کہ کچھ پتہ چلا؟ میں نے مایوسی سے سر ہلا دیا کہ کچھ پتہ نہیں چلا۔
میں اگر چاہتی تو کوئی اور طریقہ بھی استعمال کر کے زبان کھلوا سکتی، لیکن اس صورت میں اس کے بچے کی جان کو خدشہ لاحق ہو جاتا۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ بچہ رکھنے کا مشورہ کس نے دیا ہے۔ وہ بھی بہت چھوٹی ہے اور یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ضرور جیل میں ہی کسی نے اس کے کان بھرے تھے۔ میں نے جیل کی ہی ایک عورت کو بلا کر کہا، اس لڑکی پر نظر رکھو اور مجھے بتاؤ کہ کن عورتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ایک بار پھر میں نے اس لڑکی کو بلایا اور پوچھا، تم اس بچے کے باپ کا نام نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ کسی نے تم پر زبردستی کی یا سب کچھ تمہاری اپنی مرضی سے ہوا؟ وہ کہنے لگی، میری مرضی سے نہیں ہوا۔ میں نے سوچتے ہوئے دوسرا سوال پوچھا، اچھا تو یہ بتاؤ، جن 2 دنوں میں تم غائب رہی، انہی دنوں میں یہ سب ہوا تھا؟ اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، مگر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ کام کرتی رہی اور جن لوگوں نے اسے فرار کروایا تھا، انہی میں سے کوئی تھا۔ مگر وہ لوگ تھے کون؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ صرف یہی صورت تھی کہ میں اس کے بچے کے باپ کے بارے میں جان سکتی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں نے اس لڑکی کو بلایا اور کہا، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، تمہارا ساتھ ٹھیک نہیں ہوا اور یہ ماحول تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اس لیے میں تمہیں ابھی اسی وقت جیل سے جانے کی اجازت دے رہی ہوں۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو۔ میں کہہ دوں گی کہ وہ لڑکی فرار ہو گئی اور یوں کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ وہ میری بات سن کر سکتے میں آگے کہنے لگی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے اسے کپڑے دیے، جاؤ یہ جیل والا لباس اتار دو۔ اس کے بعد میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور چادر بھی دی اور چپکے سے اسے نکلنے کا کہا۔ لیڈی کانسٹیبل نے کہا، میڈم یہ آپ نے کیا کیا؟ کسی کو پتہ چل گیا تو ہماری نوکری چلے جائے گی۔ میں نے کہا، ہم غلط کھیل کھیل رہے ہیں، خود سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، اور ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ وہ آج نہیں تو کل اس آدمی کے پاس ضرور جائے گی، تم فکر نہیں کرو۔ سادہ کپڑوں میں ہمارے آدمی اس کے ارد گرد پہرا دیں گے اور اس کی ایک ایک حرکت کے بارے میں مجھے خبر دیں گے۔ اسی شام میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس کی 6 مہینے کی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی اور کچھ ہی عرصے میں اس کی پروموشن بھی ہو جاتی۔ میں نے سوچا اسے بتاتی ہوں میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، مگر پھر یہ سوچ کے رک کہ مجھے ڈانٹے گا اور اس لڑکی کو پکڑ کر پھر سے جیل میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ ہر حال میں قانون کی پاسداری کرتا ہے۔ اگلے دن مجھے میری خبری نے خبر دی کہ میڈم وہ لڑکی ایک اپارٹمنٹ میں گئی تھی اور کل سے وہیں رہ رہی ہے، ابھی تک باہر نہیں نکلی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ وہ لڑکی کسی سے ملنے گھر سے نکلی ہے اور آدھے راستے سے ہی واپس پلٹ آئی ہے، کیونکہ اس کو شاید کسی کی کال آئی تھی۔ میں صبر سے انتظار کر رہی تھی، میرا پلان مکمل تھا اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں تھا۔ وہ آج نہیں تو کل اس آدمی سے ضرور ملتی تاکہ اپنے بچے کا اسے بتا سکے۔ اگلے دن معمول کے مطابق میرا شوہر وزٹ پر آیا، پھر دفتر آ کر کہنے لگا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، اسے بلاؤ، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میری جان حلق میں اٹک گئی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی، کیا ہوا تھا اور اس وقت وہ لڑکی کہاں ہے۔ ساری کہانی سن کر میرا شوہر حسب معمول بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، تم نے قانون کی خلاف ورزی کر کے اچھا نہیں کیا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو سسپینڈ کر دیتا۔ تمہارا کام تشویش کرنا نہیں، وہ پولیس کا کام ہے۔ میں ابھی اسے گرفتار کرنے جا رہا ہوں۔ میں اسے روکتی رہ گئی مگر وہ جا گیا۔ وہ لڑکی پھر سے واپس آ گئی، مجھے دیکھ کر میرے کان میں کہنے لگی، آپ کو اس بچے کے باپ کا نام معلوم کرنا ہے نا؟ 1 مہینہ صبر کرو، وہ ڈیلیوری والے دن اس ہاسپٹل میں آئے گا۔ میرے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ کیا ہوتا اگر میرا شوہر مجھے میرے پلان پر عمل کرنے دیتا؟ خیر، اس لڑکی کی ڈیلیوری کا دن آ گیا۔ میں نے اسے پولیس کے ساتھ ہاسپٹل بھیجا اور خود ضروری رپورٹ بنانے لگی، ورنہ میں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل جاتی۔ کام کرتے کرتے دوپہر ہوگی، ابھی میرا کام ختم ہونے والا تھا کہ لیڈی کانسٹیبل دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میڈم غصب ہو گیا، اس لڑکی کے ہاں 6 بچوں نے جنم لیا، اور اس بچوں کا باپ بھلا کون ہے؟ یہ اپنی جیل کا چوکیدار۔ میں بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پوچھا، تمہیں یہ سب کیسی معلوم ہوا؟ کہنے لگی، میڈم مجھے کیا، سارے ملک کو خبر ہو چکی ہے، جانے کیسے میڈیا کو پتہ چل گیا اور انہوں نے خبر نشر کر دی۔ چوکیدار بھی پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ وہ جیل انتظامیہ پر شدید سوالات اٹھا رہے تھے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ہمیں نوکری سے فارغ ہی نہ کر دیا جائے۔ میں کسی طور یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ اس کے ہاں 6 بچوں کی پیدائش ہو سکتی ہے
اور نہ ہی یہ کہ جیل کا چوکیدار اس کام میں ملوث ہو سکتا ہے۔ ٹی وی پر ہر جگہ اس لڑکی کا بیان ریکارڈ ہونے لگا۔ اس کے ساتھ جیل میں ہی زیادتی ہوئی اور جیل انتظامیہ کو خبر تھی۔ میں تو اندر تک ہل کے رہ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ میرے خلاف ایک سازش کی گئی تھی۔ اس لڑکی کے بچوں کا باپ جو بھی تھا، یقیناً وہ نہیں جانتا ہوگا کہ میں اس کا نام جان لوں گی، اسی لیے میرے ساتھ کھیل کھیل گیا۔ مجھے نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ میرے شوہر نے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر پولیس پر میڈیا کی طرف سے بہت دباؤ تھا۔ میں سب سمجھ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں اپنی ماں کے پاس کچھ دنوں کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ خبر میڈیا پر دے دینا تاکہ میں ان کے سوالوں سے بچ سکوں۔ میں اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی۔ رات کو میں نے اپنا حلیہ بدل لیا اور چوری چوری ہاسپٹل میں چلی گئی جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا۔ میں جانتی تھی جو کوئی بھی تھا آج رات اس لڑکی سے ملنے ضرور آئے گا۔ میں نے ہاسپٹل کی نرس کو پیسے دے کر اس کا یونیفارم پہن لیا اور چہرے کو ماسک سے ڈھانپ لیا۔ اس لڑکی کمرے میں چلی گئی، وہ سو رہی تھی۔ میں پردے کے پیچھے جا کر چھپ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ آئے گا۔ آخر انتظار ختم ہوا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک شخص رات 1 بجے اندر داخل ہوا اور پیسوں والا لفافہ اس لڑکی کو دیا۔ اس نے کالے رنگ کے مفلر سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ میری بس ہو گئی تھی۔ میں اس کا چہرہ ہر قیمت دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے جلدی سے پردے سے باہر آئی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے سے کپڑا کھینچ ڈالا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے جسم سے جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کے گھبرا گیا اور وہ لڑکی بھی۔ دونوں کو ہی یقین نہیں تھا کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ اسی وقت کمرے میں بہت سارے نیوز چینل والے اور اسسٹنٹ کمشنر داخل ہوئے۔ ان سب کو میں نہیں بلایا تھا، سچ سب کے سامنے آ جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر میری دوست تھی اور میں نے اسے مدد کا کہا تھا، کیونکہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا جس شخص کے پیچھے میں اتنے مہینوں سے لگی ہوئی ہوں وہ میرا اپنا ہی شوہر نکلے گا۔ پولیس میرے شوہر کو پکڑ کے لے گئی۔ میں نے اس لڑکی کو کہا چلو شروع سے ہی ساری داستان سنا دو۔ وہ کہنے لگی میرا نام جیا ہے، میں اسی جیل میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ میری ماں اپنے وقت کی مشہور رقاصہ تھی اور کئی بڑے لوگوں سے اس کے بہت قریبی تعلقات تھے۔ وہ ان کا مال ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچاتی، لیکن پھر بھی میری ماں کو ایک مشہور شخصیت سے سچ مچ پیار ہو گیا تھا، لیکن وہ بس میری ماں کو ہی استعمال کر رہا تھا۔ جب میری ماں حاملہ تھی تو اس نے میرے باپ کو بتایا، مگر اس نے میری ماں کو جھٹلا دیا اور الزام لگا دیا کہ جیل میں بند کروا دیا۔ میری پیدائش جیل میں ہوئی تھی۔ میں 5 سال تک اپنے ماں کے ساتھ ہی یہیں رہی۔ پھر 5 سال کے بعد میری ماں کو رہائی ملی تو اس نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا۔ میں جب جوان ہوئی تو اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا۔ ایک بڑے وزیر کے خلاف ایک نوجوان صحافی ثبوت ڈھونڈ رہا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تم اس لڑکے کو اپنے پیار کی جال میں پھنسا لو، اسے تمام ثبوت نکلواؤ، اس کام کے لیے ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے۔ میرے لیے یہ پہلا موقع تھا اس طرح کسی لڑکے کے ساتھ باہر جانا اور گھومنا پھرنا، لیکن جانے اسے کیسے شک ہو گیا اور اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا اور کہا کہ وہ میرے پاس میں سب جان گیا ہے اور اب وہ مجھے پولیس کے حوالے کر دے گا۔ میں گھبرا گئی اور اسے دھکا دے دیا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو مجھے کبھی سزا نہ ہونے دیتے، مگر صحافیوں نے بہت احتجاج کیا، اس لیے میری کم عمر لکھوائی گئی، میری سزا بھی کم کروا دی گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی میڈم آپ کا شوہر بھی انہی لوگوں کا خاص آدمی ہے اور ہر پیشی پر جب بھی مجھے عدالت لے جایا جاتا تو اس کا بس نہیں چلتا وہ میرے ساتھ کیا کر دے۔ میں اس کی گندی نظر سے گھبرا جاتی، لیکن میں جانتی تھی کہ آپ کو بھی بتایا یا کسی اور کو تو کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ میں فرار نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنی قید میں 2 دن رکھا تھا اور مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے زبان کھولی تو مجھے جان سے مار دے گا۔ میں حاملہ ہوگئی۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو کہا کہ ان بچوں کو پیدا کرو، ان بچوں کے ذریعے ہم ان سے بہت ساری دولت ہتھیا سکتے ہیں۔ وہ شاید شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر آپ نے مجھے جیل سے جانے کا کہا تو میں اپنی ماں کے پاس گئی، اسے فون کر کے ساری بات بتا دی اور کہا کہ تمہاری بیوی میرے بچوں کے باپ کا نام ڈھونڈ رہی ہے، اگر میں نے اسے بتا دیا تو پھر نہ کہنا، ورنہ 10 لاکھ دے دو۔ اس نے 5 لاکھ دے دیے اور 5 لاکھ بعد میں دیے تھے۔ اسی نے یہ تجویز دی تھی کہ 6 بچوں کی پیدائش والا جھوٹ بولو تاکہ میڈیا یہاں بھاگ آئے اور پلان کے عین مطابق نوکری سے نکلوا کر اس چوکیدار کو پھنسا دیا جائے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ بھی مجھے باقی کے پیسے دینے آیا تھا۔ آپ نے چھاپا مار لیا۔ میں نے اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی اس لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی
میرا بچہ بھی اسی طرح زندگی گزارے جیسے میں نے گزاری۔ میں اسے شریف انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میرے 6 بچے نے ایک بچی پیدا ہوئی ہے جس کا باپ آپ کا شوہر ہے، اور اس نے میرے ساتھ ہی نہیں جیل کی جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا۔ میں اپنے شوہر کی بے وفائی پر ٹوٹ گئی۔ وہ ایسا ہو سکا میں نے کبھی سوچا نہیں۔ میں نے اسے طلاق لے لی اور میڈیا کے سامنے اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کیا تاکہ اس کے بچے کو کوئی کل کو کچھ نہ کہہ سکے۔ اس نوکری سے نکال دیا گیا۔ اتنی سزا اس کے لیے دنیا میں کافی تھی۔ میں نے اپنا حساب اپنے خدا پہ چھوڑ دیا اور اپنا تبادلہ دوسرے شہر کروا لیا۔ میں آج بھی اکیلی ہوں۔ اس نے مجھے کسی مرد کے اعتبار کے قابل نہیں چھوڑا۔ اماں کہتی تھی کہ دوسری شادی کر لو، مگر میں نے نہیں کی کہ جب مجھے مرد ذات پر بھروسہ ہی ہوگا تب ہی میں شادی کروں گی۔